بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کا ہمارا مسئلہ نمبر 46، 47 اور 48 ہے۔ اس کے بعد یہ جو 47 اور 48 ہیں یہ مضاف پانی کے متعلق ہیں، اور اس کے بعد مضاف پانی کی وضاحت کی جائے گی کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو آخر والا مسئلہ ہے، اگر بارش کا پانی ایک گڑھے میں جمع ہو جائے اور اس کی مقدار ایک کور سے کم ہو تو بارش تھمنے کے بعد نجاست کے آمیزش سے وہ پانی نجس ہو جائے گا، کیونکہ اب بارش رک گئی ہے اور کور بھی نہیں ہے، تو کور سے کم جو بھی پانی ہوگا اس میں نجاست گرنے سے وہ نجس ہو جائے۔ ہاں، اگر بارش چل رہی ہو تو اس میں وہ نجاست گر جائے تو جتنا وہ ہوگا پانی میں نجاست زہری سامنے نظر آ رہی وہی حصہ نجس ہوگا۔ اگر بالکل تھوڑی سی ہے تو پھر سارے کا سارا جو ہوگا وہ پاک ہی ہوگا۔ اس میں مین مرکز یہ ہوتا ہے کہ رنگ بو ذائقہ اگر چینج ہوا ہے، تبدیل ہوا ہے تو ٹھیک ہے، وہ نجس ہوگا، اگر نہیں ہوا تو وہ پھر نجس بھی نہیں ہے۔ تو آگے پانی کیا کہا؟ مضاف پانی جس کے معنی ہے مسئلہ نمبر 15 میں بیان ہو چکا ہے، کسی نجس پانی کو پاک کر نہیں کرتا، ایسا پانی سے وضو اور غسل کرنا بھی باطل ہے۔ مطلب مضاف پانی کو ایک سادہ زبان میں آپ کو بتاؤں تو یہ جو گنے کا رس ہو گیا، یہ جام شیری وغیرہ ہوگا، آپ اس کو مضاف پانی کہہ سکتے ہیں۔ مزید آگے پڑھتے ہیں۔ مضاف پانی کی مقدار اگرچہ ایک کور کے برابر ہو، اگر اس میں نجاست کا ایک ذرہ بھی پڑ جائے تو وہ نجس ہو جائے۔ اگر کور سے کے برابر ہو، بے شک کور سے زیادہ بھی ہو، تو اس میں بھی پانی نجاست گرنے سے وہ سارے سے سارا نجس ہو، کیونکہ مضاف نجاست دور کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ البتہ اگر ایسا پانی کسی نجس چیز پر زور سے گرے تو اس کا جتنا حصہ نجس چیز سے متصل ہوا نجس ہوگا، اور جو متصل نہیں ہوگا وہ پاک ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے نجس پانی مطلب مضاف پانی کا آپ ایسے کر لیں کہ یہ آگے مثال بھی دی ہوئی ہے، یہی پڑھ لیتے ہیں تاکہ آسانی ہوگی آپ کے لیے۔ اگر عرق گلاب کا گلاب دان سے نجس ہاتھ پر چھڑکا جائے تو اس کا جتنا حصہ ہاتھ کو لگے گا نجس ہوگا، اور جو نہیں لگے گا وہ پاک ہوگا۔ مثال کے طور پر میرا ہاتھ نجس ہے، اس پر نجاست ہے، تو میں ناریل کا پانی یا عرق گلاب ہو گیا یا گنے کا رس ہو گیا، اس کا جگ ایک میرے پاس ہے بھرا ہوا، تو میں نے اسی کے ساتھ ہاتھ کو دھونا شروع کر دیا ہے، تو وہ ایک تو وہ نجاست ٹھیک نہیں ہوگی، صاف نہیں ہوگی، اس رس کا یا عرق کا جتنا حصہ میرے ہاتھ پہ لگ گیا وہ نجس ہے، باقی جو جگ میں ہے جو برتمان میں ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ نجس نہیں ہے، وہ پاک ہی ہوگا۔ تو خداوند متعال ہمیں فقہ اہل بیت کو صحیح طریقے پر سمجھنے اور تمام لوگوں تک پہنچانے کی، عام کرنے کی توفیق فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔